بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں ہوں سہیل مرغوب اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل پہ. ہم آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر امریکہ کو واقعی تبدیلی لانا چاہتا ہے. کیا امریکہ نے پاکستان کے اندر کوئی ایسی مداخلت کی جس کی وجہ سے حکومت ٹوٹ گئی. کیا امریکی عوام پاکستان کے خلاف ہیں. اس اہم موضوعات پہ میں بات کرنا چاہوں گا, لیکن تھوڑا سا میں ریفرنس دوں گا اس امریکی دورے کا جو میں نے 1992 میں کیا, اور اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ امریکہ کے لوگ کیسے سوچتے ہیں اور وہ اپنی پالیسیاں کیسے بناتے ہیں, ہم ان کی پالیسیوں میں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور انڈیا نے اپنا انفلوئنس امریکہ میں کیسے قائم کیا. ان 3-4 اہم موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے. ٹائم ذرا کم ہے, میں شروع ہو جاتا ہوں. 1952 میں امریکہ میں ایک عورت تھی اولیور براؤن. وہ اپنے بچے کے داخلے کے لیے اپنے قریبی اسکول میں گئی. ارکنساس میں اس کی رہائش تھی. اسکول نے کہا کہ آپ نے اپنا بچی داخل نہیں کرا سکتی کیونکہ یہ اسکول جو ہے یہ صرف گوروں کے لیے ہے, سفید فام باشندوں کے بچوں کے لیے. تو امریکی جو خاتون تھی وہ بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑا. سپریم کورٹ نے 1954 میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, لیکن اس کے پیچھے فیصلے کے نفاذ کی بنیادی جو ایلیمنٹس تھے وہ کم تھے. فیصلہ صرف یہ تھا کہ کوئی ایسا اسکول نہیں قائم ہو سکتا جو کسی طبقے کے لیے مخصوص ہو, اور یہ کہا گیا کہ یہ امریکی کانسٹیٹیوشن مینس جو ان کے میگنا کارٹا وغیرہ ہے اس کے خلاف ہے اسکولوں کو مخصوص کرنا طبقے کے لیے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس حوالے سے کئی اور مقدمے بھی امریکی عدالتوں میں گئے. 1957 میں اسی حوالے سے لٹل راک بل کلنٹن کی اسٹیٹ تھی, وہاں پہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہوا اس حوالے سے کہ 9 بچوں کو, سیاہ فام بچوں کو اسکول میں داخلے سے روک دیا گیا. وقت کم تھا. پریزیڈنٹ تھے ڈی آئزن ہاور, بہت اسٹریٹ فارورڈ اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کے صدر تھے امریکہ کے. انہوں نے جو ایئر بورن وہاں پہ فائٹر تھے اور جو ان کی ایئر فورس تھی ان کو بھی, اور ان کی جو لینڈ فورس تھی, بری فورس تھی, اس کو بھی آرڈر کیا کہ ہر صورت میں یہ 6 سے 9 بچے جو ہیں ان کو ہر صورت میں اسکول میں مکمل سیفٹی دی جائے, اور اگر ضروری ہو تو پلین فلائی کریں, ورنہ بے شک بڑی فوج بھی بھیجی جائے. اور نیشنل گارڈ بھی گئی, اور پھر وہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر نے ہائیسٹ لیول پہ آپریٹ کیا. ایسا ہی ایک اور واقعہ الباما میں ہوا, جہاں پہ اس وقت کے گورنر جو تھے وہ خود سیاہ فام بچوں کے ہال میں داخلے کو روکنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ تھا 1971 کا, اور اس وقت وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی. کینیڈی نے نیشنل گارڈ کے جرنیل کو آرڈر کیا کہ آپ نے ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جرنیل خود وقوع پر جائیں, کیونکہ گورنر صاحب دروازے پر کھڑے تھے تاکہ روکا جا سکے. تو جرنیل کو دیکھتے ہی گورنر پیچھے ہٹ گئے. تو اس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جنگی طیاروں اور نیشنل گارڈ نے امریکہ میں نافذ کروایا. یعنی کانسٹیٹیوشن میں بالادست پوزیشن جو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تھی جس کو دنیا مس براؤن, اولیور براؤن, اور جو ان کا ایجوکیشن بورڈ کا اسکول تھا ٹوپیکا کا, اس کو مانتی. اور یہ ایک مقدمہ نہیں تھا, اس نوعیت کے درجنوں مقدمے وہاں پہ دائر ہوئے تھے. تو سپریم کورٹ کے تمام جو جتنے بھی دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سپریم کورٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کے اندر مداخلت کریں. میرا وہاں بہت زیادہ ملنا جلنا رہا. ہمارا کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپانسر ٹرپ تھا, بہت سے لوگ جایا کرتے تھے, یہاں سے سیاستدان بھی گئے, میں بھی ان میں سے ایک تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ اسی حوالے سے جب لاہور میں ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا تھا, نواز شریف صاحب نے داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں, مقدمے کا لوبی لباب تھا میمو گیٹ اسکینڈل. جنرل کیانی صاحب بہت ایکٹیو تھے, نواز شریف صاحب بہت ایکٹیو تھے, افتخار چوہدری صاحب کے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا. تو اس وقت یہاں پہ جو امریکی کونسل جنرل تھی ان کو ایک MNA کے بیٹے تالیہ سعید صاحب نے اپنے گھر پر بلایا. اتفاق سے جو امریکن کونسل جنرل تھیں اس وقت وہ میرے ساتھ آ کے تشریف فرمائیں, اور ظاہر ہے موضوع بحث جو وہ یہی بنا کہ میمو گیٹ اسکینڈل کا کیا بنے گا, آرمی چیف کون ہوگا, حکومت کس کی ہوگی, حسین حقانی صاحب پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میں مطلب کافی محتاط ہوتا ہوں عام طور پر بولنے کے بارے میں, خاص طور پر جب کوئی غیر ملکی ہو. تو لیکن میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان جو ہیں ان کی خارجہ پالیسی اور ان کی نئی نسل کی جو سوچ ہے وہ بالکل ڈائیورجنٹ ہے, یوں پیرلل چل رہی ہے ریلوے لائن کی طرح, 2 ٹریکس الگ الگ ہیں. تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے. میں نے بھی پہلے ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے. انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں
9/11 کے بعد آپ نے ہماری نئی نسل کے سارے اسکالرشپس بند کر دیے, کوئی ہزاروں نام آپ نے بلیک لسٹ کر دیے, ان ناموں کے پر کے لیے جتنا بھی سرمایہ باہر جا رہا تھا یونیورسٹیوں کے لیے اور دوسرے اداروں کے لیے وہ سارا رک گیا. تو یہاں پہ جو ایک جنریشن جوان ہو کے اس وقت ہماری مختلف اداروں میں پالیسیاں بنا رہی ہے, وہ وہی جنریشن ہے جنہوں نے امریکہ کا وہ چہرہ دیکھا جو ہمارا کافی مخالف تھا. اور اسی طریقے سے جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں لوگ گئے, انہوں نے ان کو ان کے میڈیا نے یہ بتایا کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی جو اینٹی امریکن ہیں وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے, اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں. تو دو مختلف ذہنوں کے لوگ دونوں ممالک میں برسر آ گئے. کونسل جنرل کافی ذہین تھے, انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں, ہم نے اپنی سلامتی اور ایسے جو دیگر آسپیکٹس ان کو بھی دیکھنا ہے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل آگے بڑھیں اور تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. تو امریکہ نے پھر اس چیز کو آن کیا, مطلب کونسل جنرل نے آن کیا کہ ہاں ہمیں کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے, اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تو پھر آپ اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. اب وہ حیران کن نکتہ ہے کہ امریکی کتنے مخلص ہوتے ہیں اپنے قوم سے, اپنے ملک سے, اپنے مفادات سے, اپنی انٹیگریٹی سے, اور ان کے نزدیک جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں ہر ملک کا اپنا ایک مقام ہے جس کو کوئی دوسرا ملک نہیں لے سکتا. یعنی ہمارا جو اسٹیٹس ہے انٹرنیشنل جغرافی میں اور ہمارا جو مقام ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں, اس کو نہ انڈیا لے سکتا ہے نہ افغانستان لے سکتا ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے جو ہمیں نہیں رہا. تو کوئی تقریباً 3 مہینے بعد مجھے اسلام آباد سے ڈاکومنٹ کچھ موصول ہے, ان پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ, مطلب میں آپ کو لبا بتا رہا ہوں, ڈاکومنٹس تو کئی صفحات پر مشتمل تھے, کہ آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, اپنی کوئی NGO بنا کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری کسی بڑی NGO کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں, یا ہم سے اس شعبے میں فائنینسز چاہیے کہ امریکہ اپنی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو کس طریقے سے زیادہ ایکسیس دے سکے امریکہ کے اندر, خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر میں, کیونکہ ہمارے اس وقت ایجوکیشن کے اسکالرشپ جو ہیں وہ سارے کے سارے بلاک ہوئے ہوئے تھے, اور لوگ مختلف ناموں پر بھیج رہے تھے جو نام خاص طور پر ہائی جیکرس کے تھے, عطا ہو گیا یا اس طرح کے اور نام ہو گئے, تو وہاں پہ بلاک ہوئے ہوئے تھے. معزز ناظرین, تو یہ باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ امریکہ نمبر 1 اپنی خارجہ پالیسی میں, ظاہر ہے ہر ملک اپنی مفادات کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اور ہمیں بھی اپنے ہی مفادات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نمبر 2, امریکی عوام اور حکومت میں ٹرسٹ کا ایک رشتہ قائم ہے. یعنی اگر حکومت کہہ دے گی کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو امریکی عوام بھی کہے گی پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے. اگر امریکی میڈیا یہ کہہ دے گا کہ پاکستان کے پاس بم ہے تو عوام بھی مان لیں گے, وہ کہہ دے گا نہیں ہے تو عوام بھی کہہ دیں گے نہیں ہے. تو میڈیا اور عوام میں بھی ایک ٹرسٹ کا رشتہ قائم ہے. ہمارے ہاں یہ دونوں رشتے بڑے برے طریقے سے شیک ہوئے ہیں. نمبر 1, ہمیں اپنے ان رشتوں کو مضبوط بنانا ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے. تو کنفیوشس جس کی فلسفی چائنا کے اندر اس کی جڑوں میں, چائنیز حکومت میں, اور کروڑ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کنفیوشس کی اولاد میں سے ہیں, اس کی نسل ہیں. تو کنفیوشس کا یہ رول ہے چائنیز اس میں. تو کنفیوشس سے کسی نے پوچھا, ان کے شاگرد نے, کہ کسی ملک کو مضبوط ترین ملک بنانے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کنفیوشس نے کہا نمبر 1 انف فوڈ, نمبر 2 اسٹرانگ آرمی, نمبر 3 ٹرسٹ. اب شاگرد اس کا ہمارے جیسا تھا, انہوں نے کہا سر اگر کوئی ملک, کوئی ریاست ان میں سے 3 چیزوں کو نہ کر سکے, کوئی 2 چیزوں کو کر سکے, تو کس کو ڈراپ کرے. اب کنفیوشس نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا آرمی کو. بڑا حیران ہوا ان کا جو شاگرد تھا ہمارے جیسا تھا, اس نے کہا آرمی کو. تو اس نے کہا اچھا اگر ان 2 کو بھی کوئی ملک پورا نہ کر سکے تو کس کو ڈراپ کرے. اس نے کہا فوڈ کو. مطلب ایک بھوکا ننگا ملک کیسے ترقی کرے گا. چائنا نے یہ ثابت کیا, جہاں بھوک بھی تھی, ننگ بھی تھا, وسائل کی کمی تھی, لیکن اس نے ایک اسٹرانگ نیشن بن کے آج دنیا کو دکھا دیا, اور وہ اس وقت سپر پاور کے طور پہ, اکنامک سپر پاور کے طور پہ امریکہ کو ریپلیس کرنے والا ہے. یہ اس نے اسی کنفیوشس کے فلسفے کے تحت بنایا. پھر اس نے وضاحت کی کنفیوشس نے, اس نے کہا کہ اگر ملک میں انف فوڈ نہیں ہوگا تو خانہ جنگی ہوگی, اور اگر آرمی اسٹرانگ بھی ہوگی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی اگر ملک میں خانہ جنگی ہو اور لوگ آٹے دال کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں. تو ان 2 چیزوں کے بغیر بھی ملک ترقی کر سکتا ہے اگر قوم کا رشتہ اعتماد کا قائم ہو حکومت کے ساتھ. اگر قوم یہ سمجھتی ہو کہ حکومت جو کہہ رہی ہے, جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے اور وہ کر کے دکھائے گی, تو عوام اس کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. تو
تو اسی رشتے کے تحت آج چین جو ہے وہ ایک اکنامک سپر پاور کے طور پر ہمارے سامنے ہے. تو نمبر 1 ہمیں اپنے اندر اس ٹرسٹ کے رشتے کو قائم کرنا ہے حکومت اور عوام میں, اور یہی ٹرسٹ کا رشتہ جو ہے ہمیں آگے لے کے چلے گا ہماری فارن پالیسی میں. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ آغا شاہی جو ہے وہ بہت عرصہ ہمارے فارن افیئرس کے بڑے زبردست ایک ماہر ہے. ان سے میں نے پوچھا اسلام آباد میں کہ ملک کے آپ نے 1950 سے وہ حکومتوں کے ساتھ کام کرتے رہے, مختلف عہدوں پر, میتھمیٹیشین بھی تھے, سائنٹسٹ بھی تھے, اور آخر میں وہ پھر ایک اہم کوشش کر کے فارن آفس کی طرف آگے تھے, اور آخر میں منسٹر فارن افیئر سے ریٹائر ہوئے. ان کی جگہ پہ چارج سنبھالا تھا جنرل یعقوب علی خان نے, وہ بھی ایک منجے ہوئے سفارتکار تھے. اس کے بعد جب یہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو ہماری خارجہ پالیسی کافی حد تک کمزور پڑنے لگی. یہ پروفیشنل تھے تھورو قسم کے, آغا شاہی صاحب, عزیز احمد صاحب. تو بار کہ وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء کی فارن پالیسی بہترین تھی. اب میں بڑا حیران ہوا. پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ ایک بڑے نون اخبار ٹائم میگزین نے لکھا کہ یہ آدمی کیسے اپنا ایک ماشاء اللہ کا ایک سخت گیر جرنیل ہو سکتا ہے جو امریکہ میں اپنے دورے کے دوران ہاتھ ملا رہا ہے ان کے لو ترین لیول کے آدمی سے بھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب امپریشن انہوں نے ضیاء صاحب نے ایسا وہاں پہ دیا. تو میں نے پھر سے کہا, میں نے کہا اس سے ہٹ کے کوئی اور سالڈ. انہوں نے کہا کہ جب کابینہ کا اجلاس ہوا افغانستان میں رشین مداخلت ہو گئی, امریکہ وہاں پہ اپنی فورسز بھیجنا چاہ رہا تھا, تو اس کو پاکستان کی اشد ضرورت تھی. $226 ملین کی ابتدائی امداد اناؤنس ہوئی. سب کا کابینہ میں سب کا خیال تھا کہ امداد کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, اور صرف ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ امداد کو ریجیکٹ کر دیا جائے, جمی کارٹر ہماری بات مانیں گے. اور سارے حیران ہوئے کہ امریکی امداد کو مسترد کرنے سے امریکہ ناراض ہو جائے گا. لیکن جنرل ضیاء نے اگلے دن یہ کہہ دیا کہ جمی کارٹر صاحب نے جو ہمیں امداد اناؤنس کی ہے وہ مونگ پھلی ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک سائنس تھی. مونگ پھلی مینس کہ مونگ پھلی کو بڑا بزنس نہیں تھا. جمی کارٹر صاحب کی فیملی بھی مونگ پھلی کا بزنس کرتی تھی. تو ایک تو وہ اشارہ دیا کہ آپ بڑے بزنس مین نہیں ہو, کوئی بڑا سوچو. جمی کارٹر ویسے بھی کافی حد تک پاکستان کے بارے میں وہ ایک اچھے خیالات رکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے مطلب امداد کو بعد میں بڑھا دیا تھا. تو خارجہ پالیسی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ فورسی کریں کہ جو ہمارے دیگر ملک ہیں ان کی نیڈ کیا ہے, ورنہ ہماری جو جغرافک سچویشن ہے وہ ہمارے لیے ایک پرابلم بھی بن سکتی ہے. جیسے اس وقت پاکستان کے لیے, جیسے افریقی ملک اس وقت بعض خانہ جنگی میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جغرافیہ پوزیشن, وہاں کے معدنی وسائل, یہ سب ان کے لیے ایک پرابلمٹک ایشوز کھڑے کر رہے ہیں. تو ہمیں نمبر 1 ٹرسٹ کو قائم کرنا ہے حکومت کے درمیان. نمبر 2 اپنی پوزیشن کو اسیس کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بڑے صحیح طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اب اس ڈیل کرنے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ کیا وہ ہمارے مخالف ہے. اگر ہم پہلے سے یہ کہہ دیں گے کہ فلاں ملک تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا, فلاں ملک تو یہ نہیں کرتا, تو ہمیں ایک ویگورس پالیسی اڈاپٹ کرنا ہوگی اور اس پہ ایمفسائز کرنا ہوگا. ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی انٹیلیجنس ہے وہ بہت کم, یا تو توجہ نہیں دیتا, وہ بہت پھنسا ہوا ہے اپنے اندر داخلی ایشوز پر. اس کے خیال میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ آئینی بحران ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور وہ ایشوز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. سپریم کورٹ کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے گا, امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ایگری کر لیتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی بھی ایگری کر لیتی ہے, اور بعد میں امینڈمنٹ نہیں ہو پاتی تو کیا ہوگا, ایک اور بڑا کرائسس آ جائے گا. تو اس سب سے نمٹنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اندرونی کے علاوہ جو بیرونی ہمارے ایک ساکھ ہے اس کو بھی بہتر بنائیں, تاکہ ہمیں باہر سے ہمیں ٹریڈ آئے. ہماری دیکھیں اس وقت تجارت جو ہے وہ منیمم لیول پہ ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور انڈیا کا مطلب ہمارے پورے بجٹ سے کہیں گنا زیادہ جو انڈیا کی فارن ایف ڈی آئی ہے. تو ایسے ملک کے ساتھ ہم کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں, کسی کے ساتھ کیسے ہم دو طرفہ معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہماری فارن پالیسی پر گرپ نہیں ہے. تو فارن پالیسی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے ملک کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, اور یہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے بالکل بیٹھ جائیں کہ بھئی آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل نہیں. انڈیا نے دیکھیں رشیا کے ساتھ کیا, اور دوسرے ملک ایکسیپٹ کرتے ہیں اگلے مسائل کو بھی. ہم نے بھی دیکھیں بھٹو دور میں 70s میں بہت اچھے تعلقات قائم کیے امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ہوتے ہوئے. چو انلائی پاکستان آ رہے تھے, ایوب
خان کے دور سے جب تعلقات قائم ہونا شروع ہوئے تو ہم نے دونوں طرف توازن قائم کیا. بھٹو دور میں تو جب چائنا کی طرف ہم بہت زیادہ چلے گئے تو بھی مطلب تعلقات بہتر سے بہتر رہے, لیکن ہم نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ رشیا کو کھو دیا. وہاں ہمیں یہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے تھا, اور جو عوام سے عوام کے رشتوں کا وہاں امریکہ بات کرتی ہے وہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سبجیکٹس کو لوگ نہیں دیکھتے, لیکن اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو اگر ان کے ایک ہفتے میں 35 ٹاک شوز ہوئے کسی چینل نے کیے ہیں تو اس میں سے 24 کے قریب جو ہیں وہ تو انٹرنیشنل ریلیشن بالکل تو ہمارے خلاف ہوں گے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی 1 لاکھ سے زائد مقدمے ہوں گے جو انڈیا کے 20-30-40 سالوں میں انڈیا میں دائر ہوئے. ان میں پاکستان کا ریفرنس ہوگا, پاکستان کا نہیں ہوگا تو ہماری کسی ایجنسی کا ہوگا, کسی ایجنسی کا نہیں ہوگا تو کسی ایسے آدمی کا ہوگا کہ وہ جو پاکستانی تو جو باہر چلا گیا. 1 لاکھ سے زائد مقدموں میں پاکستان کا ریفرنس ہے. 1,16-17 ہزار کے قریب مقدمے ہیں جن میں پاکستان کا ریفرنس ہے. تو انڈیا اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہے کہ ہم نے مطلب انڈیا نے اسلاموفوبیا کو دنیا بھر میں پھیلا دیا. تو میں وی لاگ کے آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے, دانشوروں سے, لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں داخلی صورتحال اہم ہے وہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ بھی اہم ہے, بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر ہم باہر سے ریسورسز لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹریڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں کرانے میں, تو ہم معاشی خوشحالی کے ذریعے سے پاکستان کو ایک بہت مضبوط ملک بنا سکتے ہیں. اس لیے اس پر بھی توجہ دیجیے, اس پر بھی لکھیے کہ انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے. G20 ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پورے انڈیا میں اس وقت ہمارے فارن منسٹر کے خلاف کیمپین چل رہی ہے اور ان کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, عالمی تعلقات پہ نظر رکھیں گے, اور میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے اس کو بہتر سے بہتر کریں, کیونکہ یہی قومی استحکام کی علامت اور ضمانت بن سکتا ہے. اگلے روز پھر حاضر ہوں گے, اس وقت تک سوئے ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.